اور جو بمسٹیک کا جو فریم ورک ہے اس کو جو ہے وہ اس لیے استعمال کیا گیا کہ اس میں خطے کے باقی ممالک جو ہے وہ آؤٹ ریچ میں شریک ہو سکیں، لیکن پاکستان جو ہے اس کو تنہا کیا جائے. اب اس میں جو کچھ اہم چیزیں ہیں کہ ایک تو جو میں نے بات کی دا گروئنگ اسٹریٹجک کنورجنس بٹوین رشیا اینڈ چائنا، اور انڈیا اور یو ایس کی جو ایک جو قربت جو ہے وہ جو بڑھ رہی ہے. اس میں پاکستان اور چائنا کا جو ایک تعلق ہے وہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے. انٹرسٹنگلی وہاں پہ گوا آنے سے پہلے شی جن پنگ جو چین کے صدر ہیں وہ بنگلہ دیش بھی گئے، اور بنگلہ دیش میں انہوں نے $40 بلین جو ہے، کیونکہ جو اس وقت جو ون بیلٹ اوبور جو ہے ون بیلٹ ون روڈ کا جو معاملہ ہے وہ صرف سی پیک کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ وہ وہاں سے بھی ہے جس کے اندر چائنا چاہتا ہے کہ انڈیا بھی ہو، بنگلہ دیش بھی ہو، میانمار بھی ہو. انڈیا ابھی تک اس حوالے سے جو ہے وہ پسو پیش میں ہے، اور انڈیا کا خیال یہ ہے کہ یہ چین اس کو انسرکل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن ہاٹ کانفلکٹ جو ہے وہ چونکہ جیو اکنامکس اس کو گورن کر رہی ہے تو وہ ہاٹ کانفلکٹ کی طرف نہیں بات جائے گی. اب دیکھیں اس کے حوالے سے پاکستان کی پوزیشن تھوڑی سی اس حوالے سے زیادہ ویلنریبل ہے کہ پاکستان کے پاس جو ٹریڈیشنل جیو اسٹریٹجک پرسپیکٹو ہے اس کی جگہ پہ اب جیو اکنامکس کا جو پرسپیکٹو ہے وہ پاکستان لے نہیں پاتا، کیونکہ اس کی وجہ سے کہ اس کے جو علاقائی تنازعات ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ یا ہندوستان کی وجہ کے ساتھ وہ بدستور اپنی جگہ پہ موجود ہے. تو وی ہیو ٹو کمپیٹ جو اسٹریٹجکلی ایز ویل ایز جو اکنامک. اچھا، آئی ایم گوئنگ ٹو کم بیک ٹو یو ود اندر کوسچن آن دس. اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے ساتھ ہمارے جو ٹریڈیشنل تنازعات ہیں ان کا حل کرنا ضروری ہے، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ مد نظر رکھنا ہے کہ انڈیا از دا فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی ان دا ورلڈ ایٹ دا مومنٹ، اور ان کا کلاؤڈ آئندہ سالوں میں بڑھے گا. یہ بھی ایک آپ نے اچھی بات کی ہے ناظرین. یہ ایک اہم چیز یہ ہے کہ برکس جو ہیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا تھا دا بینکر جم اونیل ہو ٹاکڈ اباؤٹ برکس کہ یہ وہ گروئنگ اکانومیز ہیں، لیکن ہم نے دیکھا یہ ہے کہ جب سے یہ اشتراک ہوا ہے تو اس وقت چین اور انڈیا کے علاوہ جو باقی تین جو برکس کے ممالک ہیں ان کی اکانومیز میں میجر سلو ڈاؤن جو ہے وہ ہوئے ہیں، اور انڈیا اور چائنا کی اکانومی میں بھی سلو ڈاؤن ہے. لیکن یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اس وقت خاصی رفتار سے جو ہے وہ اس کا جو گروتھ ریٹ ہے. تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے. آپ انڈیپینڈنٹ اسکالرشپ ریسرچ جو ہے اس کے لیے جو ایک پیٹی بیوروکریٹس جو ہیں اور انٹیلیجنس کے بندے وہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں کچھ یا نہیں کر سکتے، تو پھر ہاؤ کین یو ڈو واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ؟ جی اس میں تو کوئی شک نہیں. اب دیکھیں نا امریکہ میں اس وقت لاکھوں لڑکے بلکہ چین کے اور انڈیا سے گئے ہوئے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ دیٹ از آلسو سافٹ پاور ایک طریقے سے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ اگر آپ کی آرٹیکلز آ رہے ہیں، آپ نیوز پیپرز میں آپ انڈینز جو ہیں وہ تمام دنیا میں پھیل گئے ہیں، اینڈ میڈیا کے اوپر ان کا یعنی انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی ان کا بہت انفلوئنس بڑھ رہا ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ CNN کے اوپر اور BBC میں اتنے زیادہ انڈینز اور اتنی انالیسز وغیرہ. تو یہ پاکستان اسی صورت میں اس چیزوں میں یعنی بھرپور طریقے سے شامل ہو سکتا ہے اگر گورنمنٹ کی ایسی پالیسیز ہوں جس کا آپ نے ذکر کیا کہ اتنی اس وقت کمزوریاں ہیں اس کو اوور کم کیا جائے. لیکن ایک چیز میں آپ کو یہ کہتا چلوں کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ سافٹ پاور اور ہارڈ پاور جو ہے اس کی کمبینیشن اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب انٹرنلی ہماری اسٹیبلٹی اور انٹرنل اسٹرینگتھ ہو. اس وقت ہماری جو انٹرنل اسٹرینگتھ ہے وہ اتنی کمزور ہے کہ ہم سافٹ پاور ڈیولپ کر ہی نہیں سکتے. مسئلہ یہ کہ اگر آپ کی انٹرنل پالیسیز میں آپ الاؤ کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو، جیسے ابھی بات بھی کی گئی کہ جہادی ایلیمنٹس وغیرہ ہیں، تو پھر اس سے ایک امیج بنتا ہے پاکستان کا جو کہ ایبسولوٹلی وہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو ہم جس سافٹ پاور کی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں وہ ہم سافٹ پاور لائیں کہاں سے؟ وہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، اس کا کیپٹل ہی کوئی نہیں ہے. نہیں میرے خیال میں کیپٹل تو ہے پھر بھی. نہیں میرا یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ سافٹ پاور ہمارے پاس موجود ہے ہم اسے استعمال نہیں کر رہے ہیں. دیکھیے ہمارے جو ایکٹرز اور ایکٹریسز ہیں مثلاً وہ جا کے انڈیا میں ایکٹنگ کرتے ہیں اس لیے کہ ہم اپنا جو کلچرل ایسپیکٹ ہے اس کو نہیں بڑھا رہے ہیں، اور ہماری سب سے بڑی ویکنس جو ہے وہ ہمارا سافٹ پاور استعمال نہ کرنا، اور انڈیا کا سافٹ پاور جو ہے
وہ اس کو ایک نیا مقام اس نے دنیا میں دے دیا. دیکھیے وہاں ہم انگلینڈ جاتے ہیں, لندن جاتے ہیں, میں امریکہ سے ابھی آ رہا ہوں, وہاں میں نے دیکھا کہ اگر ریسٹوراں پاکستانی بھی ہو تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ انڈین ریسٹوراں ہیں, چونکہ ان کی ایک ساکھ بن گئی ہے سافٹ پاور میں. اسی طریقے سے میوزک کا بھی یہی حال ہے, اسی طریقے سے کلچرل ایکٹیویٹیز کا ہے, پینٹنگ کا ہے, آرٹسٹ کا ہے. تو ہر لحاظ سے سافٹ پاور جو ہے اس وقت اس کی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی ہارڈ پاور کی ہے, اور ہم اس پر کوئی توجہ نہیں دے رہے. ہم اس پہ توجہ نہیں دے رہے. یہ لڑائی لڑنے کے لیے وی ہیو ٹو ڈیولپ اسمارٹ تھنکنگ. اور آج کی دنیا میں جب ایتھکس اور مورلٹی کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر جو ہے آپ طاقت کا استعمال نہیں کر سکتے, یو کی ناٹ گیٹ اوے ود مرڈر, تو اس کے حوالے سے ہم کشمیر کے اوپر لائم لائٹ جو ہے وہ بالکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحب, لیکن جو آپ نے سوال بنایا تھا وہ پوچھا تھا کہ ریلیٹو پاور کے کانٹیکس میں کیا ریئلسٹ فلاسفی جو ہے وہ آپ کو وہ ٹولز دیتی ہے جس کے حوالے سے آپ مقابلہ کر سکیں, وہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کو پہلے تو آپ کو ادراک کرنا پڑے گا کہ انڈیا ایک بڑا ملک ہے. دوسرا ادراک آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کی جو ریلیٹو اسٹرینتھ ہے ویزا وی انڈیا وہ کن ایریاز میں کیسے کیسے ایروڈ ہو رہی ہے, کیسے کیسے کمزور ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اکانومی کو سسٹین کرنا ہے, اپنے اکنامک بینیفٹس کے لیے آپ نے ریلیشن شپ بنانی ہے, تو میرے خیال میں تھوڑا سا آپ کو اسٹیپ بیک کرنا چاہیے. ایبسولوٹلی. اب اس میں یہ دیکھیے کہ چین کے نے بالکل واضح اشارہ دیا ہے کہ وہ جو ہے سیریا میں اور عراق جیسی جگہوں میں وہ بالکل نہیں پھنسنا چاہتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ وی آر اے گلوبل اکنامک پاور. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ بار بار اس چیز پہ زور دیتے ہیں. اور اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنی طاقت کو بڑھاوا ہی بنیادی طور پر, اور جو آپ روس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, سوویت یونین کا جو انہدام تھا, اس کا اس آئیڈیا کا جو انہدام تھا, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ اکنامکلی جو ہے وہ بیکم یونی ڈائمینشنل پاور. تو اب ہم پاکستان کو اگر اس چیز کا احساس ہے, اگر سوویت یونین کے حوالے سے ہم دیکھیں تو ہمیں اپنی ملٹی ڈائمینشنلٹی آف پاور جو ہے اس کے حوالے سے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کن کن ایریاز کے اندر ہم ویک ہیں اور کون کون سی وہ فورسز ہیں یا وہ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہمارا وہ پاور کا ایکسرسائز کا جو تصور جو ہے جس کو ہم بڑھانا چاہتے ہیں اس کے اندر کیا خامی ہے. تو میرے خیال میں یہ جو دی آئیڈیا آف پاور جو ہے نا وہ میرے خیال میں ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. اینڈ سملرلی دی پاور آف آئیڈیاز کو بھی ہمیں جو انڈر. جنرل صاحب, بات یہ ہے کہ وہ سافٹ پاور کی میں دوبارہ بات کرنا چاہتا ہوں, اور ونس اگین اسٹریسنگ دا پوائنٹ کہ ہمارے ہاں انٹیلیجنس ایجنسیز, وہ آئی بی والے ہوں, آئی ایس آئی والے ہوں, ایم آئی والے, کوئی بھی ہوں, این جی اوز, یہ دشمن کے ایجنٹ ہے. کوئی فنکشن ہو, مطلب یونیورسٹیز کے اسکالرز جو ہیں یہاں پہ سیمینارز کرنے کے لیے باہر سے بلانے کے لیے آپ کو منسٹری آف انٹیریئر سے جو ہے نا این او سیز لینا پڑتا ہے, جو کہ عموماً نہیں آپ کو ملتا. اس وقت ایکسٹرنل پبلسٹی ڈویژن جو ہے پورا, وہ ایک انڈیا کا ایک جوائنٹ سیکرٹری یا ایڈیشنل سیکرٹری اس کا ہیڈ ہوتا ہے. اچھا, ٹریڈ فیئر اتھارٹی آف انڈیا جو ہے وچ از این انڈیپینڈنٹ اتھارٹی, اس کا چیئرمین جو ہے وہ پولیٹیکل ہوتا ہے, لیکن فنکشنل ہیڈ جو ڈائریکٹر جنرل ہے وہ ہمیشہ جوائنٹ سیکرٹری کا ہوتا ہے فارن آفس کا. کلچرل ریلیشن, انڈین کاؤنسل فار کلچرل ریلیشن وچ ہیز این انارمس بجٹ, میرا خیال ہے ہمارے فارن آفس کے پورے بجٹ سے زیادہ ہوگا ان کا, اس کا ہیڈ ایک جوائنٹ سیکرٹری فارن آفس کا ہوتا ہے. تو یہ تاکہ وہ فارن آفس پھر ان سب پالیسیز کو کوآرڈینیٹ کر سکتا ہے. ہمارے یہاں انفارمیشن منسٹری کے پاس چلا گیا ہے ایکسٹرنل پبلسٹی, جس کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ ڈپلومیٹیکلی کس طرح ود ڈیو ریسپیکٹ. کلچرل ریلیشن کا تعلق ہے, وہ بھی یہی ہے کہ کہاں کس طرح کی چیزیں بھیجنی ہے, کس طرح کا ٹارگٹ کرنا ہے, وہ فارن آفس کے پاس نہیں ہے, وہ منسٹری اپنی اس کی کرتی ہے. اسی طرح ٹریڈ فیئر وغیرہ کا ہے, اسی طرح اس کا ہے, اور اس طرح کی ہر کوئی اپنی اپنی ٹرف بناتا ہے. اور اگر ہم اس بات کو تسلیم کر لیں کہ ریلیٹو پاور کا معاملہ ہے اور جھگڑے ایک مارکز ہیں اور ہم نے اس کے حساب سے جو ہے, تو پھر تو یہ بھی بات ہے کہ ہم صرف جھگڑوں کو بنیاد بنا کے انڈیا کے ساتھ تعلقات نہیں رکھ سکتے. پھر تو ہمیں اس چیز کو ایکسپلوئٹ کرنا ہے کہ وی ول check the projection of power, but at the same time we'll get benefits out of our bilateral relations with India. دیکھیں, جب کولڈ وار کا مائنڈ سیٹ تھا نا, اس وقت امریکہ اور روس کے درمیان بھی ایگزیکٹلی وہی معاملہ تھا جس کے اندر ہم انڈیا کے معاملے میں پھنسے ہوئے. اگر
اگرچہ ہمارا روس کے ساتھ طاقت کے حوالے سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں وہ ریلیونٹ انالوجی اس حوالے سے ہے. سر ویری کوئکلی، پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، کہ یہ جو ہے فارن آفس کا ایک جو ہے زیادہ جو ہے براڈ ویژن ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن ملٹری کا اور انٹیلیجنس ایجنسیز کا بہت نیرو فوکس ہوتا ہے، اور وہیں سے سب سے زیادہ رکھنے پڑتے ہیں اس قسم کی چیزوں میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو ایکسپیرینس ہے ڈپلومیسی کا، اس میں آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں، یہ جو اس طرح کے رکھنے؟ دیکھیں، اب وہ رکھنے میں پہلے بھی عرض کیا کہ وہ رکھنے بڑے عرصے سے ڈالے جا رہے ہیں. اب اگر فارن آفس کے اگر آپ ہاتھ ٹائی کر دیں اور کہیں کہ اب آپ لڑیں جا کے یا اپنا کام کریں، تو نہیں کیا جا سکتا. جو ایریاز جہاں آج کی موجودہ دنیا میں 21st سینچری کی دنیا میں، اب جیسے سافٹ پاور کی بات کریں، پاکستان میں سافٹ پاور کی کمی نہیں ہے، اس کا استعمال ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. اگر ہوتی تو ہندوستان ڈر کے مارے آپ کے آرٹسٹ کو واپس بین نہ لگاتا اس کے اوپر، کیونکہ وہ چھا رہے تھے وہاں پہ، دے ہیڈ میڈ این امپیکٹ دیئر. تو کمی اس کی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اس کو کس طرح چینلائز کیا جائے، کس طرح استعمال کیا جائے، اور وہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو دنیا کے ساتھ ہر وقت انٹریکٹ کرتے ہیں.